کے سامنے کہ جس طرح بندے خدا کے کہ جس طرح بندے خدا کے ہوں خدا کے سامنے یوں کھڑا ہوں مشکل کشا کے سامنے روزائے شبیر پہ رضوان جنت نے کہا روزائے رضوان جنت نے کہا حیثیت کیا ہے میری حیثیت کیا ہے میری حیثیت کیا ہے میری کرب و بلا کے سامنے یوں مشکل کشا کے سامنے میں شفا لینے گیا تھا جانب مولا رضا میں شفا جانب مولا رضا مل گئے عیسیٰ مجھے مل گئے عیسیٰ مجھے صحن شفا کے سامنے یوں کھڑا ہوں میں در مشکل کشا کے سامنے پر محمد والے محمد بلند صلوات والے محمد وزل بڑھ دیگر باوازی بلند صلوات ظالم کے لیے اس سے بڑی ہار نہیں ہے ظالم کے لیے اس سے بڑی ہار نہیں ہے ظالم کے لیے اس سے بڑی ہار نہیں ہے ظالم کے لیے اس سے بڑی ہار نہیں ہے ظالم کے لیے اس سے بڑی ہار نہیں ہے شبیر کا سر جھکنے کو تیار نہیں ہے شبیر کا سر ظالم کے لیے اس سے بڑی ہار نہیں ہے شبیر کا سر جھکنے کو تیار نہیں ہے شبیر کا سر جھکنے کو تیار نہیں ہے ظالم کے لیے اس سے بڑی ہار نہیں ہے شبیر نے دو ٹکڑے قیامت کے کیے ہیں شبیر نے دو ٹکڑے قیامت کے کیے ہیں عباس کی ٹوٹی ہوئی تلوار نہیں ہے عباس کی ٹوٹی ہوئی تلوار نہیں ہے ظالم کے لیے اس سے بڑی ہار نہیں ہے جو کرتا نہیں قاتل زہرا پہ تبرہ جو کرتا نہیں قاتل
کو چھونے کا بھی حقدار نہیں ہے، تسبیح کو چھونے کا بھی حقدار نہیں ہے، ظالم کے لیے اس سے بڑی ہار نہیں ہے۔ ہر شہر میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں ایک کرب و بلا ہے، ہر شہر میں، ہر ملک میں ایک کرب و بلا ہے، اکبر سے بڑا کوئی زمیندار نہیں ہے۔ ہر ملک میں، ہر شہر میں ایک کرب و بلا ہے، ہر شہر میں، ہر ملک میں ایک کرب و بلا ہے، اکبر سے بڑا کوئی زمیندار نہیں ہے، اکبر سے بڑا کوئی زمیندار نہیں ہے، ظالم کے لیے اس سے بڑی ہار نہیں ہے۔ دیوانہ ہے، دیوانہ ہے بہلول اگر تیری نظر میں، دیوانہ ہے بہلول اگر تیری نظر میں، پھر کوئی بھی دنیا میں سمجھدار نہیں ہے۔ پھر کوئی بھی دنیا میں سمجھدار نہیں ہے، محروم اذانیں ہیں تیری نام علی سے، محروم اذانیں ہیں تیری نام علی سے، کعبہ تیرے سجدوں کا خریدار نہیں ہے، کعبہ تیرے سجدوں کا خریدار نہیں ہے، کعبہ تیرے سجدوں کا خریدار نہیں ہے۔ جس شہر میں ہوتا نہیں غاصب تبرہ، جس شہر میں ہوتا نہیں غاصب تبرہ، اس شہر کا پانی بھی مزیدار نہیں ہے، اس شہر کا پانی بھی مزیدار نہیں ہے، ظالم کے لیے اس سے بڑی ہار نہیں ہے، شبیر کا سر جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ بر محمد و آل محمد بلند کر صلوات۔ باری دیگر باواز بلند کر صلوات۔ صبح شام سجنن کے سارے تھی صبرا، صبح شام سجنن کے سارے تھی صبرا، صبح شام سجنن کے سارے تھی صبرا، وٹھی ناوتن جا، وٹھی ناوتن جا، پکارے تھی صبرا، صبح شام سجنن کے سارے تھی صبرا، اے وٹھی ناوتن جا، وٹھی ناوتن جا، پکارے تھی صبرا، صبح شام سجنن کے سارے تھی صبرا، صبح شام سجنن کے سارے تھی صبرا، صبح شام سجنن کے سارے تھی صبرا۔
खाली घरन में जॾहिं रात थे थी त खाली घरन में ॾिया रोज़ लुढ़कन ॾिया रोज़ लुढ़कन जबारे थी सुहरा सुबह शाम सजण खे सारे थी सुहरा सुबह शाम सजण खे सारे थी सुहरा वठी ना वतन जा वठी ना वतन जा पुकारे थी सुहरा सुबह शाम सजण खे सारे थी सुहरा करे सुञ हवेली छॾे विया अकेली करे सुञ हवेली छॾे विया अकेली अबे ऐं अमर खे अबे ऐं अमर खे संभारे थी सुहरा सुबह शाम सजण खे सारे थी सुहरा सुबह शाम सजण खे सारे थी सुहरा वठी ना वतन जा वठी ना वतन जा पुकारे थी सुहरा सुबह शाम सजण खे सारे थी सुहरा घरन जे दरन जा ॾिसे बंद ताला घरन जे दरन जा ॾिसी बंद ताला पई नीर नेण महारे थी सुहरा सुबह शाम सजण खे सारे थी सुहरा सुबह शाम सजण खे सारे थी सुहरा हवा खे चए थी ही अकबर खे चइजो हवा खे चए थी ही अकबर खे चइजो जिए भाव तुंहिंजे जिए भाव तुंहिंजे सहारे थी सुहरा सुबह शाम सजण खे सारे थी सुहरा सुबह शाम सजण खे सारे थी सुहरा वठी ना वतन जा वठी ना वतन जा पुकारे थी सुहरा सुबह शाम सजण खे सारे थी सुहरा कॾहिं मोटींदा वतन ते मुसाफ़िर कॾहिं मोटींदा वतन ते मुसाफ़िर रोई जंहिंजो राहूं रोई जंहिंजो राहूं निहारे थी सुहरा सुबह शाम सजण खे सारे थी सुहरा सुबह शाम सजण खे सारे थी सुहरा है पखी जे
صبح شام سجن کے سارے تھی صغرا وٹھنا وطن جا وٹھنا وطن جا پکارے تھی صغرا صبح شام سجن کے سارے تھی صغرا جو نالو لبنتے آج وعد اکبر جو نالو لبنتے کرے داہوں عرشن کرے داہوں عرشن کھیڈارے تھی صغرا صبح شام سجن کے سارے تھی صغرا صبح شام سجن کے سارے تھی صغرا وٹھنا وطن جا وٹھنا وطن جا پکارے تھی صغرا صبح شام سجن کے سارے تھی صغرا پر محمد والے محمد بلند صلوات بارے دیگر بابا سے بلند صلوات چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا اے حسین چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا اے حسین آ گیا ماہ محرم آ گیا ماہ محرم پر نہیں آئے حسین چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا اے حسین چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا اے حسین یاد پردیس میں آتی ہے لحد اماں کی یاد پردیس میں آتی ہے لحد اماں کی دل کا احوال سنانے کو کہاں جائے حسین چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا اے حسین چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا اے حسین آپ آئے نہ خبر آئی نہ اکبر آئے آپ آئے نہ خبر آئے نہ اکبر آئے کیسے سے حال میں صغرا سے جیا جائے حسین چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا اے حسین چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا اے حسین جب سے یہ چاند محرم کا نظر آیا ہے جب سے یہ چاند محرم کا نظر آیا ہے اماں روتی ہیں تجھے میرے ماں جائے حسین چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا
یہ تو اچھا ہوا صغرا کو نہیں لائے حسین، چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا ہائے حسین، چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا ہائے حسین، نام پر شاہ نے اکبر کے خریدی ہے زمین، نام پر شاہ نے اکبر کے خریدی ہے زمین، کیسے جاگیر تجھے بھائی کی دکھلائے حسین، چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا ہائے حسین، چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا ہائے حسین، عید بھی سوگ کے عالم میں گزاری اس نے، عید بھی سوگ کے عالم میں گزاری اس نے، ہائے اکبر کبھی کہتی تھی کبھی ہائے حسین، چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا ہائے حسین۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ گزارش ہے شاعر البن سید ریان الکاظمی کے پڑھنا چاہتے کہ محمد و آل محمد پر فرمائیں، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اکھساں ذہب چمیا حسین جی دھرتی، اکھساں ذہب چمیا حسین جی دھرتی، انہیں جدلب بنیا انہیں جدلب بنیا حسین جی دھرتی، اکھساں ذہب چمیا حسین جی دھرتی، انہیں جدلب بنیا انہیں جدلب بنیا حسین جی دھرتی، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ معصرف ہی کوئی شیر پڑی نہ گا جاتا مجھے، اکھساں ذہب چمیا حسین جی دھرتی، قبلہ شیر کا نظر، پرے پرے کھام گھرائے نبن کھلے کھاری، پرے پرے کھام گھرائے نبن کھلے کھاری، خدا کے ایلی وڑیا خدا کے ایلی وڑیا حسین جی دھرتی، اکھساں ذہب
Mari perlu muncul. Karod hatha achan zaire na chahlumate. Karod hatha achan zaire na chahlumate. Kadhab kaun khutiya. Kadhab kaun khutiya Husain ji dharti. Akh sajab chumiya Husain ji dharti. Kalbe qasida Aisha. Ye thi chonke jo arshe bare na khan sije. Ye thi chonke jo arshe bare na khan sije. Batul saaf jo kaiya. کے جو عرش بری نہ کھاد سجے بطول صاف جو کیا بطول صاف جو کیا حسین جی دھرتی اکھن سجب جمیا حسین جی دھرتی ای آیا زمین ما رد تو حسین جو نکلے آیا زمین ما رد تو حسین جو نکلے اناب کون سکیا اناب کون سکیا حسین جی دھرتی اکھن سا جہب جمیا حسین جی دھرتی اے خدا جے واسطے ریحان کے کھرا مولا فقیر کون ڈٹھیا فقیر کون ڈٹھیا حسین جی دھرتی اکھن سا جہب جمیا حسین جی دھرتی اور محمد و آل محمد بلند صلوات صلی اللہ علیہ محمد انتہائی ادب و احترام سے اشرائے محرم الحرام جی پہلی مجلس کی خطاب کرنے دل محمد عالش رسول اللہ مولانا وسیم حیدر زیدی کے دجی جی فوز مجلس سے خطاب کرنا بر محمد و آل محمد بلند صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ من الشہداء رب العالمین الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یعصی ما معه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون
الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياء برحمته ووطد بالسحور من يدان الارض الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد ثم الصلاة والسلام وتحية بالإكرام على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقتله الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم هذا ليوم الدين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات اللهم صل على محمد انتہائی واجب الاحترام حضرت امام تشریف فرمائیں گوار ماحول ہے خوبصورت ماحول میں مجلس سماعت کر رہے ہیں یہ فرش بچھانے والے ذکر کرنے والے یہاں آنے والے اس بارگاہ کو سجانے والے تعمیر کرنے والے وہ جو کل تک ہمیں انگلیاں پکڑ کر یہاں لاتے تھے اور انہوں نے ہمیں حسین حسین کرنے سکھایا سب سے پہلے دعا ہے پروردگار ان کی قبروں کو نور علی سے منور فرمائے برزخ حشر کل صراط تمام تکلیفوں کو راحتوں میں تبدیل فرمائے یہ جتنے موالیان حیدر کرار دامن کو پھیلا کر دعا کر رہے ہیں اٹھنے سے پہلے سب کی دعائیں مستجاب فرمائے مہنگائی کا دور ہے مال میں برکتیں عنایت فرمائے جو واس کا محمد علی محمد کی عزت کا عزاداری کرنے پر ماتم کرنے پر نوحہ پڑھنے پر اس انداز میں مجلس کرنے پر اگر دنیا ہم سے پریشان ہوتی ہے رشتہ توڑنا چاہتی ہے توڑ لے پرواہ نہیں ہے دو لوگ راضی رہیں ایک حسین کی غریب ماں ہم سے راضی رہے ایک زمانے کا امام ہم سے راضی اس انداز میں توفیق دے جس انداز میں بیوی چاہتی ہے اور مالک تمام مشکلات کا حل وہ ایران ہو پاکستان ہو گھر گھر کے مسائل صرف اور صرف امام کے قدموں میں ہے جلد از جلد اس ذکر کے طفیل ہمارے والد کا ظہور فرما ہمیں مولا کے امان انصار میں شمار فرما بیان پڑھ رہے تھے ابھی دعا کر رہے تھے میری دعا ہے مالک تمام مومنین زندگی میں ایک بار کم سے کم مرنے سے پہلے ایک بار جو چلا گیا اسے پھر سے جو نہیں گیا ایک بار قبر مولا حسین کا زوال بنا تمام دعاؤں کی قبولیت مرحومین کی مغفرت اور روزہ امام پر اسی سال حاضری کے لیے بلندتر صلوات آج کی مجلس تمیدی مجلس ہے زندگی کی شرط کے ساتھ فضائل بہت اور فضائل ہیں ہی ان کے علاوہ کس کے فضائل ہیں یا تو اہل بیت کے فضائل ہیں یا ماننے والوں کے فضائل ہیں آپ کے بھی بہت فضائل ہیں اور انشاءاللہ جیسے جیسے آپ نے ساتھ دیا زندگی کی شرط کے ساتھ دعا کیجئے گا گلا صحیح سلامت رہے اور گفتگو حق تک پہنچی آج تمیدی گفتگو ہے اور ظاہر ہے کہ پہلا دن ہے لہذا تمام جگہوں پر اہتمام کا مسئلے مسائل کل سے انشاءاللہ وقت پر آپ کے سامنے حاضری ہوگی اور کچھ مطالب وقت پر بیان ہو سکیں گے تو تمام عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے اور اس انداز میں اتنی تعداد میں یہاں جمع ہونے کے حوالے سے نظر بد سے محفوظ ہونے کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند درود تلاوت فرمائیں بڑی پریشانی ہے لوگوں کو غدیر سے صاف رہیں گے تو کچھ عرض کروں لوگوں کو پریشانی ہے غدیر سے مگر وہ کہاں جائے جو بنا ہی غدیر کے مٹی سے ہو آپ دو مشترکہ مٹیوں سے بنے ہیں آپ کو جو بنایا نا اللہ نے عزاداروں کو جو بنایا دو مشترکہ مٹیوں سے بنایا وہ کون سی مٹی ہے کا ایک غدیر کی مٹی ہے اور ایک طرف سے کربلا کی مٹی ان دو مٹیوں سے مل کے بنے ہیں آپ نچوڑ عرض کر رہا ہوں بہت سارے علماء کے اقوال کا ائمہ کے اقوال کا کہ دو مٹیوں سے مل کر بنے ہیں غدیر اور کربلا اس کی دلیل ہے غیروں کے سامنے سب کچھ بیان کر دیا جائے
آنکھیں بھیگتی نہیں، کتنے ہی فضائل سنا دیے جائیں، زبان سے سبحان اللہ واہ واہ نکلتا نہیں، لیکن عجیب ہے مومن، فضائل میں نعرے واہ واہ سبحان اللہ، اور ذرا سا نام لیا حسین کا آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ تو سبب یہی ہے کہ غدیر کی مٹی سے بنے ہیں، علی کا نام لیا جائے تو جوش آتا ہے، اور ذرا سی کربلا کی بات چھیڑ دی جائے تو آنکھیں اشک برسانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو دونوں مٹیاں ہم میں موجود ہیں، اور یہ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے والدین عطا کیے۔ تو آج کی مجلس اگر دل ہو تو تھوڑی سی والدین کے حوالے سے گفتگو ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ بہت سارے مطالب آپ کی خدمت میں زندگی کی شرط کے ساتھ عرض کروں گا۔ پہلی مجلس ہے، پیغام نوٹ کریں گے نوجوان۔ پہلا تو ایک وعدہ آپ سے لینا ہے، عزادار صرف کالے کپڑے پہننے والے کو نہیں کہتے، عزادار صرف ماتم کرنے والے کو نہیں کہتے، عزادار نمازی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اخلاق اس کا سب سے بہترین ہوتا ہے، اور ایسا بنیے اس لیے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ جب عزادار ایسا ہے تو جس کی عزاداری کر رہا ہے وہ کیسا ہوگا۔ تو جو بہت خوشی کے ساتھ یہاں آئے ہیں، زبردستی نہیں آئے، بلائے نہیں گئے، کسی نے آپ کو خط لکھ کے نہیں بلایا، آپ کو زبردستی نہیں کی ہے، پریشانی نہیں ہے آپ کو یہاں آنے میں، ان سے ایک وعدہ ہے کہ وعدہ کر لیجئے کہ کم سے کم اس محرم میں جو کل تک نماز نہیں پڑھتا تھا وہ کل سے نماز پڑھ کر آئے گا۔ وعدہ ہے آپ کا، نوجوانوں کا وعدہ ہے۔ کوشش کرنا آپ کا کام ہے، اور آپ کو کمال تک پہنچانا حسین کی ذمہ داری ہے۔ امام حسین کمال تک پہنچا دیں گے۔ بس ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں آپ سے آج کی مجلس میں کہ دیکھیے، قرآن مجید نے جہاں بہت سارے احکامات ہمیں دیے ہیں، وہاں والدین کی اطاعت کا حکم لازمی دیا ہے۔ اگر باپ ناراض ہے، ماں ناراض ہے نا، تو جنت کے خوشبو سے ہزاروں میل سے بھی دور رہے گا آدمی۔ توجہ رکھیں گے، پریشان نہیں ہوں گے، یہ سنیں گے تو کل سے فضائل عرض کریں گے۔ ماں باپ کا احترام بڑا لازمی ہے۔ یہ کیوں لازمی ہے؟ اس لیے لازمی ہے کہ جب آپ دنیا میں لانے والوں کو نہیں پہچانیں گے تو دنیا بنانے والے کو کہاں سے پہچانیں گے؟ پہلے انہیں پہچانے کہ جن کے ذریعے سے رزق ملتا ہے۔ جب دنیا میں پہلا رزق دینے والوں کو پہچانیں گے تو رزاق حقیقی سمجھ میں آئے گا۔ جب آپ پیار کرنے والے کو پہچانیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ جب ماں باپ اتنا پیار کرتے ہیں تو جو خالق ہے پیار کا وہ کتنا عظیم ہوگا۔ تو والدین کی اطاعت بڑی لازمی ہے، چاہے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، آپ کو ان کی اطاعت سے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ صرف اتنی بات کرنی ہے کہ اسلام سے ان کا کوئی حکم نہ ٹکرائے۔ اگر اسلام جو حکم ٹکراتا ہے، مثال کے طور پہ وہ واجب نماز سے روک رہے ہیں تو یہ بات نہیں ماننی ہے۔ باقی اگر سنت نماز میں آواز دیں تو نماز توڑ کر والدین کی طرف چلے جاؤ۔ پریشان تو نہیں نا کبھی؟ اب خود سوچو، جو مجھ جیسا گناہگار باپ ہو، اگر وہ مجھ سے ناراض ہو جائے تو میں جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا۔ تو جس علی کے لیے نبی نے کہا ہو یہ امت کا باپ ہے، اگر کوئی اسے ناراض کر دے تو جنت کی خوشبو کہاں سن سکتا ہے؟ پھر کعبے بھی مرے نا تو جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ یہ بات طے ہے، والدین کا بڑا حق ہے، والدین کی بڑی منزلت ہے۔ سنیے آج کی مجلس میں پیغام اس لیے کہ نوجوان زیادہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے۔ ہم اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں اگر باپ نہ ہوتا۔ باپ کی وجہ سے ہم سب کچھ ہیں، ہماری عزت باپ کی وجہ سے ہے، اس کی دعاؤں سے ہے، ماں کی تربیت کی وجہ سے ہے۔ اور نبی نے دو حصوں میں بانٹا تعلیم اور تربیت کو، کا شروع کے 6 سال ہیں تربیت کے، اور یہ تربیت کی ذمہ داری ہے ماں کی، اور 6واں سال ہے تعلیم کا، یہ ذمہ داری ہے باپ کی۔ کسی نے پوچھا، جابر بن عبداللہ انصاری روایت کر رہے تھے، کہا یہ حدیث آپ بیان کر رہے ہیں، بتائیے کہ والد کیا تعلیم دے؟ کہا باپ کو چاہیے کہ 6 سال اولاد کو ولایت علی ابن ابی طالب کی تربیت تعلیم دے۔ اس کے سامنے علی کا ذکر چھیڑے، اس سے کہے کہ وہ علی کا نام لے۔ اگر بچہ خوشی سے نام لے لے، بچہ نام لے اور خوش ہو کے نام لے، آسانی سے نام نکل جائے، 6 سال کی بات ہو رہی ہے تو خوش ہو جائے کہ اللہ نے نسل میں ولایت کو رکھ دیا ہے، یہ بھی مہم ہے۔ اور اگر بچہ نام علی نہ لے
پریشان ہو جائے تو پھر گھر میں تحقیق کرے کہ کیا چل رہا ہے، اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا. بہت آرام سے عرض کر رہا ہوں کہ والدین کی اطاعت بہت زیادہ ہے. اگر انسان والدین کی اطاعت نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ پریشان لگ رہے ہیں آپ. اگر ایک باپ ناراض ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بابا یعقوب بھی نبی ہیں. 50 سال دونوں میں جدائی رہی، دور رہے. بیٹوں نے ہی جو دور کیا ہے، اس لیے کہ خواب دیکھا تھا اور باپ کو بتایا، یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر لی ساجدین. بابا ہم نے خواب دیکھا ہے، 11 ستارے، سورج اور چاند ہمیں سجدہ کر رہے ہیں. یہاں بھی کمال ہے، قرآن میں ذکر ہے اگر یوسف کو سورج، چاند اور ستارے سجدہ کریں تو کوئی شرک کا فتویٰ نہیں دے گا. ہم علامہ عباس کو چھو لیں تو شرک کا فتویٰ آ جاتا. ممنون. حضرت یوسف کو 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں اور قرآن میں محفوظ ہے آیتوں کی صورت میں، کوئی روایت نہیں. آپ نے فرمایا یہ بات بھائیوں کو نہیں بتانا. بابا میرے بھائی ہیں کہ جو عہدہ اللہ دینا چاہتا ہے نا وہ بھائیوں کو بھی دشمن بنا دیتا ہے، لہذا یہ بات بتانی نہیں. اب یہ بعد میں بحث کریں گے کہ یوسف نے کیسے، یہ خبر کیسے بھائیوں تک پہنچی اور وہ کیسے حاصل ہو گئے. لیکن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، باپ سے دور کر دیا. 50 سال دور رہے اور روتے روتے بینائی چلی گئی. روتے روتے نبی کی بینائی چلی گئی، جبکہ وہ جانتے تھے میرا بیٹا زندہ ہے. یعقوب نبی بیٹے کو زندہ ہو کر روئے تو پریشانی نہیں ہے، ہم حسین کو شہادت کے بعد روئے تو فتوے لگ جاتے ہیں، لوگوں کو فتوے لگ جاتے ہیں، پریشان ہیں. اللہم صلی علی محمد. سنیے، مجھے تو کوئی پیغام آپ کے حوالے کرنا ہے کہ یوسف علیہ السلام تخت پر ہیں اور دوسری روایت میں سواری پہ بیٹھے ہیں، باپ کو لینے آئے ہیں، باپ آئے ہیں ملنے کے لیے، ماں آئی ہیں اور ستارے آئے ہیں، وہ جو بھائی ہیں وہ آئے ہیں. جب سامنے آئے تو سب نے سجدہ کیا، کہا یہ خواب تھا، کہا یہی خواب دیکھا تھا جو آج حقیقت بن رہا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ گھوڑے پہ بیٹھے رہے، اترے نہیں. باپ آیا ہے، نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، یوسف گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، اترے نہیں. یا دوسری روایت میں تخت پہ بیٹھے ہیں، کھڑے نہیں ہوئے. ایسا نہیں تھا کہ احترام نہیں کرتے تھے، دل سے بہت احترام کرتے تھے. صرف اس بات کے لیے نہیں اٹھے کہ جب قدرت نے پوچھا یوسف کھڑے کیوں نہیں ہوئے، سواری سے کیوں نہیں اترے، کہنے لگے میں یہ چاہتا تھا کہ میرا باپ مجھے ترقی پر دیکھ کر خوش ہوگا، تو جو 50 سال دور رہا ہے آج وہ دیکھنے سے خوش ہو جائے گا. یہاں بھی ایک کمال ملا، جو نبی کے ساتھ ہیں انہیں کچھ نہیں ملا، جو دور تھا اسے نبوت بھی مل گئی، بادشاہی بھی عطا کر دی. ساتھ رہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یاد جہاں تک پیغامات جائیں، اور اس سے زیادہ بیان بھی نہیں کر سکتا جتنا آپ سماعت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنا آج کے دور میں نا خراب دور چل رہا ہے، تھوڑا سا بلوٹوتھ بڑھائیں گے تو پیغامات پہنچتے چلے جائیں گے. عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ یوسف کھڑے نہیں ہوئے. آواز قدرت آئی، یوسف کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ کہنے لگے مالک میں چاہتا تھا میرا باپ مجھے ترقی پہ دیکھ کر خوش ہوگا. آواز آئی دل کی خوشی اور ہے، شریعت کے فیصلے اور ہیں. آپ نبی تھے، ایک باپ آیا تھا، آپ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. مالک اب کھڑے نہیں ہوئے، کیا کرے گا؟ کہ آپ نے ترک اولا کیا ہے، بدلہ دینا پڑے گا. مالک کیسا بدلہ؟ کہ سنو ہم جو دینا چاہتے تھے اب آپ کو نہیں دیں گے، جو دینا چاہتے تھے اب آپ کو نہیں ملے گا. مالک کیا مطلب ہے؟ کہ ہم آپ کی نسل میں نبوت جاری کر رہے تھے، آپ باپ کے لیے نہیں اٹھے، ہم نبوت کو خارج کر رہے ہیں. مالک اگر یوسف کو تو نبی نہیں، یوسف کی نسل کو نبوت نہیں عطا کرے گا تو کسے دے گا؟ کہ یعقوب کا ایک اور بیٹا ہے اسے دے دوں گا. مالک امت میں کسی کو نہیں دے گا؟ کہ نہیں خبردار، نبوت اور ولایت امت میں نہیں جاتی ہے، یا تو نبی کا بیٹا نبی بنتا ہے یا بھائی نبی بنتا ہے.
یا تو بھائی بنے گا، زندگی یا تو نبی کا بھائی نبی بنے گا یا بیٹا نبی بنے گا. تو یعقوب کے بیٹے یوسف سے تو نبوت لے لی، اب آگے نہیں جائے گی ان کی نسل میں. کیوں؟ باپ کا احترام نہیں کیا. مالک ایک بار احترام نہ کیا تو نبوت لے رہا ہے. کہ بالکل کیوں نہیں اٹھے، ترک اولا کیا، اب بدلہ دیں، اب نہیں دوں گا نبوت. تو مالک کسے دے گا؟ کہ اب میں یعقوب کے بیٹے لاوی کو دے دوں گا، اس کی نسل میں جاری کروں گا، شاید آپ یہاں سے میرے ساتھ ہو جائیں. مالک لاوی میں کیا کمال ہے کہ تو اسے دے رہا ہے؟ کہ سنو، جہاں سارے بھائی یوسف کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے تھے نا، یہ لاوی بچانے والا تھا. ساتھ ہیں میرے؟ یہ لاوی یوسف کو بچانے والا تھا. یعنی جس نے یوسف کو ایک بار بچایا، مالک اس کی نسل میں نبوت رکھ رہا ہے. تو ابو طالب کو کئی بار بستر بدل بدل کر تیرے محمد کو بچا رہے ہیں، علی کو بستر میں لٹا رہے ہیں. کیا عطا کرے گا؟ کیا عطا کرے گا سرکار؟ جو ایک بار نبی کو بچا لے، جب اسے نبوت دے رہا ہے، اس کی نسل میں نبوت جا رہی ہے، تو جو کئی مرتبہ بستر بدل رہا ہے اسے کیا دے گا؟ کہ سنو، نبوت تو میرے محمد پہ ختم ہے، میرے حبیب پہ ختم ہے، لیکن میں سنت تبدیل نہیں کرتا. اگر ایک انعام یوسف کے بھائی کو دیا ہے تو ابو طالب کو بھی انعام دوں گا، اس لیے کہ محمد کا بستر بدلتے ہیں. مالک کیا دے گا؟ کہ سنو، میں نے نبوت دی ہے لاوی کی نسل میں، ولایت اس کی نسل میں جاری کر دوں گا، ولایت اس کی نسل میں رکھ دوں گا. ولایت رکھ دی اللہ نے ابو طالب کی نسل میں. کیا رکھ دی؟ کیا رکھ دی؟ دنیا میں سارے لقب چرا لیے، ولایت نہیں چرا سکے. ولایت کو آسان کر کے بیان کروں، ولایت کسے کہتے ہیں؟ اللہ آواز دے گا، اے ابو طالب تیری نسل میں ولایت رکھ رہے ہیں. مالک فائدہ کیا ہوگا؟ کہ ابو طالب کے گھر میں سارا گھرانہ مولا ہوگا. 32 برس کا عباس مولا، 18 برس کا علی اکبر مولا، علی مولا، قاسم مولا، حد ہے 6 مہینے کا علی اصغر بھی مولا کہلائے گا. لفظ مولا نہیں مل سکے گی دنیا، سارے لقب لے لیں. تو یہ ابو طالب کو انعام دے رہے ہیں نبی کو بچانے کا. مالک جس نے عام نبی کو بچایا اسے تو تو نے نبوت دے دی اس کی نسل میں. جس نے سردار کو بچایا کہ اس کو بچانے پہ ولایت دے دی. مالک ہم نے دیکھا ہے کہ لاوی کا ایک بیٹا عیسیٰ کی صورت میں چوتھے آسمان پہ زندہ ہے. ابو طالب کو کیا دے گا؟ کہنے لگا گھبراؤ نہیں، سنت تبدیل نہیں کرتا. اگر لاوی کا ایک بیٹا زندہ رکھا ہے، اس کا بھی ایک بیٹا پردے میں زندہ رکھوں گا، اس کا بیٹا بھی زندہ رہے گا. مالک اس کا بیٹا بھی زندہ رکھا ہے، اس کا بیٹا بھی زندہ رکھا ہے. یہ تو برابر کی بات ہو گئی. جو سردار کو بچائے اسے بھی برابر کا انعام، جو عام نبی کو بچائے اس کو بھی برابر کا انعام. کہ نہیں، ہماری آنکھوں سے دیکھو، قدرت کی آنکھوں سے دیکھو. مالک کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ دیکھو وہاں نبوت رکھی، یہاں ولایت رکھی، اس کا بیٹا بھی زندہ رکھا، اس کا بیٹا بھی زندہ رکھا، مگر دونوں کو ملاؤں گا. یہ دونوں آئیں گے تو نظام آگے جائے گا. جب نظام آگے جائے گا تو اس صورت میں جبرائیل عرش سے آئیں گے، وہ اذان کہے، اقامت کہیں گے، اذان کہیں گے، اور پھر مصلی بچھے گا. اب عظمت کس کی زیادہ ہے یہ مصلی بتائے گا. اگر لاوی کا بیٹا نماز پڑھائے تو عظمت لاوی کی زیادہ ہے، اگر ابو طالب کا بیٹا نماز پڑھائے تو عظمت ابو طالب کی زیادہ ہے. دیکھیں کس کا بیٹا نماز پڑھا، دیکھیں کس کا بیٹا نماز پڑھا. اور لاوی کا بیٹا بھی اس کے بیٹے کا انتظار کر رہا ہے. جب اس کا بیٹا آئے گا تب وہ آئے گا. کیا شان ہے سرکار. لوگ کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا. کلمہ تمہارے نبی کا نکاح تو پڑھا اور اتنا مضبوط نکاح پڑھایا ابو طالب نے کہ جس سے نکاح پڑھ دیا نا
جب تک وہ زندہ رہی محمد نے دوسرا نکاح نہیں کیا. مجھے نہیں معلوم کیا اس کا ایسا نکاح پڑھا. اب سنت رسول میں ایک نکاح تو ہمیں کافروں سے پڑھوانا چاہیے. ارے پانی پیتے ہو سنت محمد پہ, نماز پڑھتے ہو سنت محمد پہ, تو ایک نکاح ہمیں بھی کافر سے پڑھوانا چاہیے. سنت ہے نا, کافر سے نبی نکاح پڑھا رہے ہیں. پریشان کر رہا ہوں آپ کو. شرم نہیں آتی ہے نبی کے نکاح خان کو کافر کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی. تم تو اچھے سے اچھا مولوی تلاش کرو, تم تو بڑے سے بڑا آدمی تلاش کرو نکاح پڑھانے کے لیے, عالم تلاش کرو, اور نبی کسی کافر سے نکاح پڑھا رہے ہیں. ابو طالب سے نکاح پڑھایا. پروردگار کوئی شان میں دلیل دے دے ابو طالب کی. بہت زیادہ آج کی حد تک پریشان نہیں کروں گا کہ سنو میں نے قرآن مجید کا دوسرا سورہ ابو طالب کے نام کر دیا. قرآن میں دوسرا سورہ ہے آل عمران کا سورہ. کیا سورہ ہے؟ عمران نہیں, عمران نہیں, آل عمران. سورے کا نام ہی ابو طالب کے نام پہ رکھ رہا ہوں. قرآن مجید کا دوسرا سب سے بڑا سورہ یہ ہے آل عمران. مالک یہ سورہ آل عمران سرکار ابو طالب کے لیے اتارا ہے. کہاں ابو طالب کے لیے اتارا ہے؟ مالک لوگ دلیل مانگتے ہیں, دلیل دے دیں. کہ ہم نے سورے کا نام سورہ عمران تھوڑی رکھا ہے. پریشان ہو رہے ہیں آپ. سورے کا نام عمران تھوڑی ہے, آل عمران ہے. سارا راز اس آل میں ہے. سارا راز اس آل میں ہے. سارا راز ہے اس میں. مالک کیسا راز ہے کہ دیکھو سورے کا نام عمران نہیں ہے. ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی کنیت ہے ابو طالب, طالب کا باپ, اور نام کیا ہے؟ عمران. عمران بھول گئے لوگ, ابو طالب مشہور ہو گئے. یہ کیوں چاہتے ہیں لوگ کہ ابو طالب کا نام مٹ جائے؟ ایک ہی دشمنی ہے, اور وہ دشمنی یہ ہے کہ یہ علی کا باپ ہے. اگر یہ علی کا باپ نہ ہوتا لوگوں کو اس سے اتنی دشمنی نہیں ہوتی. تو وجہ بس ابو طالب علی کے بابا ہیں, یہ دشمنی. اور آگے عرض کروں گا کہ دشمنی ہے. سنیے کہ ابو طالب کنیت ہے طالب, طالب کی وجہ سے ان کے طالب کے باپ کہلاتے ہیں. لیکن سورہ کا نام رکھا پروردگار نے سورہ آل عمران. اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ 3 مواحد گروہ یعنی یہودی, عیسائی اور مسلمان, پڑھے لکھے ہیں بات تشریف فرمائیں, نوٹ کریں گے. یہودی, عیسائی اور مسلمان, ان تینوں میں اللہ نے ایک ایک عمران رکھا ہے. کچھ عرض کر رہا ہوں آپ سے. یہودیوں کے پاس بھی ایک عمران ہے, عیسائیوں کے پاس بھی ایک عمران ہے, اور مسلمانوں کے پاس بھی ایک عمران ہے. اب یہ قرآن میں سورہ آل عمران کس عمران کے نام ہے؟ یہودیوں کے عمران کے نام, عیسائیوں کے عمران کے نام, یا جو مسلمانوں کا عمران ہے اس کے نام. اب کمال یہ ہے کہ یہودیوں نے کوئی کلیم نہیں کیا کہ قرآن میں جو عمران ہے وہ ہمارا ہے. عیسائیوں نے بھی نہیں کہا کہ یہ ہمارا والا عمران ہے. جن کا ہے وہ مان نہیں رہے ہیں, جن کا ہے وہ مان نہیں رہے, پریشان ہو گئے. آل عمران نام سورہ کر دیا. اب ہماری تاریخ کہاں جائے گی؟ پروردگار راز بتا دے کہ سنو ہم نے سورہ کا نام عمران نہیں رکھا, آل عمران رکھا. زیادہ تک نہیں کرنا چاہتا. آل بنتی تب ہے جب 3 رشتے ہوتے ہیں, ورنہ آل نہیں بنے گی. 3 رشتے کون سے ہونے چاہیے؟ کا پہلا رشتہ ہے بیٹا, دوسرا رشتہ ہے بہو, تیسرا رشتہ ہے پوتے. اگر یہ 3 رشتے ہیں تو آل بنے گی, ورنہ آل نہیں بنے گی. آؤ ذرا تحقیق کر لیتے ہیں یہ کون سا عمران ہے, پتہ چلائیں ذرا کون سا عمران ہے. تو ہم نے جب حضرت موسیٰ کو دیکھا تو موسیٰ کے گھر میں بیٹا ہی کوئی نہیں ہے, موسیٰ والے عمران تو ایک طرف ہو گئے. اب حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں عیسیٰ نے شادی ہی نہیں کی ہے. مالک اب کون بچا؟ اب علی کا باپ بچا ہے. مالک کوئی اور بھی دلیل دے دے, کوئی اور بھی دلیل دے دے. باپ پر بات کر رہا تھا, بات کامل ہو جائے. یاد رکھنا باپ کے اوپر
بیٹے کے باپ پر 3 حق ہیں. توجہ رکھنا میری جانب. 3 حق ہیں ایک باپ پر بیٹے کے. کیا حق ہیں؟ کا پہلا حق یہ ہے کہ باپ بیٹے کو اچھا نام دے. دوسرا حق یہ ہے کہ اسے قرآن کی تعلیم دے. تیسرا حق یہ ہے کہ برابر والوں میں شادی کرائے. ہم کف میں شادی کراؤ. آؤ ذرا ابو طالب کو دیکھیں, وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے, یہاں آ کے دیکھ لیتے ہیں. مالک بتا کیا کر رہا ہے؟ کہ سنو, ابو طالب کو ہم نے 4 بیٹے عطا کیے. ہم نے شریعت میں بعد میں رکھا کہ بچوں کے اچھے نام رکھو. ذرا کافر ہے نا, اس کے بچوں کے نام دیکھ لو. پہلے بیٹے کا نام ہے طالب. طالب کہتے ہیں طلب کرنے والا. کوئی مطلوب ہے نا جسے طلب کر رہا ہے. دوسرا بیٹا پیدا ہوا, اس کا نام رکھا ہے ابو طالب نے عقیل. عقیل کہتے ہیں عقل والے کو. ہمارے ہاں جتنے مذاہب ہیں ان سے اور ہم میں ایک ہی فرق ہے. وہ کیا فرق ہے؟ جتنی اسلامی کتابیں کھولو گے دیگر مذاہب کی, ان کی بات شروع ہوگی کتاب الایمان سے. ہماری کتاب شروع ہوتی ہے کتاب العقل سے. اور اللہ عقل والوں کے لیے قرآن بھیجتا ہے, بدھ کے دن جمعہ پڑھانے والوں کے لیے قرآن نہیں بھیجتا. پاگلوں کے لیے قرآن نہیں آیا. تو اللہ نے عقل والوں کے لیے قرآن بھیجا. تو دوسرے بیٹے کا نام ابو طالب نے رکھا ہے عقیل, عقل والا. تیسرے بیٹے کا نام رکھا ہے جعفر. جعفر کسے کہتے ہیں؟ کہ جنت کی نہر ہے جعفر. مجھے نہیں معلوم ابو طالب جنت میں کب گھوم کے آیا کہ بیٹے کا نام جعفر رکھا ہے. 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو ابو طالب جنت گھومے ہوئے ہیں, یا دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اس کے بیٹے کے نام پر اپنی جنت میں نہر کا نام رکھا. تھک کر سن رہے ہیں آپ؟ درود پڑھیں محمد و آل محمد. اور چوتھے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ایک ساتھ بولیں. دنیا اسی سے تو پریشان ہے. کیا نام ہے؟ کس کا نام تھا؟ علی. علی سے پہلے علی کون تھا؟ دنیا میں کوئی نہیں تھا. نہ کوئی محمد, نہ علی, نہ حسن, نہ حسین. یہ نام بھی نہیں تھے, پردے میں تھے نام. ارے تم ان کے ناموں سے مقابلہ نہیں کر سکتے, ذات سے مقابلہ کیسے کرو؟ ان کے نام نہیں تھے, نام نہیں تھے. لو, جسے کافر کہہ رہے ہو اس نے اللہ کے نام پہ بیٹے کا نام رکھ دیا ہے. ابو طالب اللہ تک پہنچ گئے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اچھا نام دینا اولاد پر حق ہے, ایک اولاد کا باپ پر. ابو طالب نے اچھے نام دیے, اس سے اچھے نام نہیں. آج ہم ان کی اتباع میں ان کے بیٹوں پہ اپنے گھر میں نام رکھتے ہیں. ہمارے نام نہیں سجتے جب تک نام نہ رکھا جائے. اور ابو طالب ہی نے نام رکھا محمد. اور جو کہہ رہا ہے کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ نہیں پڑھا, اللہ کہتا ہے اگر ابو طالب والا نام 99 ناموں سے نہیں لیا, تیرا کلمہ قبول نہیں کروں گا. کوئی کہے لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ طاہر رسول اللہ, لا الہ الا اللہ یاسین رسول اللہ. یہ سارے نام اللہ نے رکھے ہیں. لوگ اللہ کلمہ بھی قبول نہیں کرے گا. ابو طالب کا نام لو تب کلمہ قبول کروں گا. اور کافر پاک بھی ہو جائے گا محمد نام لینے سے. کتنا اچھے نام رکھتے ہیں ابو طالب. اچھا نام رکھو. دوسرا کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم دو. کیا دو؟ مجھے نہیں معلوم آپ نے کون سی عمروں میں قرآن پڑھا, مجھے نہیں معلوم. آؤ ابو طالب کے گھر میں دیکھتے ہیں. ہاں, ابو طالب کا بیٹا تو 3 دن کی عمر میں ہاتھوں پہ رسول کے قرآن پڑھ رہا ہے. کیا مقابلہ تمہارا ابو طالب سے. تیسرا ہے برابر والوں میں شادی. لو, یہاں بھی کوئی ابو طالب کا مقابل نہیں ہے. سیدہ سے علی کی شادی کر رہے ہیں. ایسی جوڑی نہیں ہے کائنات, ایسی جوڑی نہیں جیسی ابو طالب نے بنائی. توجہ ہے. 4 بیٹے ہیں ابو طالب کے. آپ کو خوش کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں اور مطلب تک. 4 بیٹے. پہلا بیٹا ہے طالب. اس کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر اور اس کی عمر میں عقیل میں 10 سال کی چھوٹ بڑھائی, 10 سال کا فرق ہے. 10 سال بعد پیدا ہوا عقیل. عقیل کے 10 سال بعد جعفر. جعفر کے 10 سال بعد
یہ نام ضرور لیا کرے. جعفر کے 10 سال بعد اور 10 سال سے چھوٹا ہے اسلام, علی سے چھوٹا ہے 10 سال اسلام. کیا ترتیب رکھی ہے اللہ نے. طالب سے 10 سال چھوٹا عقیل, عقیل سے 10 سال چھوٹا ہے جعفر سے 10 سال چھوٹا ہے, علی سے 10 سال چھوٹا ہے اسلام. کیا ترتیب ہے ابو طالب کے ہاں. اب 3 رشتے ہوں تو آل بنتی ہے. 3 رشتے ہوں, ایک بیٹا, ایک بہو اور ایک پوتا. زیادہ ہو تو کمال, ایک لازمی چاہیے. پوتا ہو, بہو ہو, بیٹا ہو تو آل بنے گی. نہ عمران کی آل, نہ موسیٰ والے عمران کی آل, نہ عیسیٰ والے عمران کی آل. تو آل تو ہے ابو طالب کی. مالک گواہی کے لیے کیا کرے گا کہ سنو, جب میں کہہ رہا ہوں کہ سورے کا نام آل عمران ہے تو اسی آل عمران کے سورے میں دلیل بھی دوں گا. مالک کیا دلیل دے گا کہ جب عیسائی محمد سے مباہلے کے لیے آئیں گے میں اسی کے گھر والوں کو لے جاؤں گا. اب آنکھیں کھول کے دیکھو کس کی بہو جا رہی ہے, کس کا بیٹا جا رہا ہے, کس کے بیٹے جا رہے ہیں, کس کے پوتے جا رہے ہیں میدان میں. تو اللہ نے قرآن میں مباہلہ کی سورہ آیتیں وہی رکھ دیں جہاں سورہ رکھا تھا آل عمران کا. دلیل مل گئی. کل سے انشاءاللہ وقت پر حاضری ہوگی اور مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جیسا قرآن آیا تھا, جیسا حکم آیا تھا, مباہلہ میں نبی ایسے ہی لے کر چلے. جیسی آیت ویسی صورت. کیا مطلب؟ قرآن نے کہا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, تو رسول نے ابناءنا میں حسین کو گود میں لیا, حسن کی انگلی تھام لی. وَنِسَانَا سیدہ کو پیچھے لیا. وَأَنفُسَنَا اور نفس میں علی کو ان کے پیچھے لیا. اور یہ سب میدان مباہلہ میں آ گئے. کیوں آ گئے؟ جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے. جھوٹوں پر لعنت کا حق ہی انہیں ہے. انہیں قرآن نے کہا یہ لعنت کے لیے میدان مباہلہ میں آ گئے, لیکن انہوں نے لعنت لی نہیں. وہ کہنے لگے ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو زمین پر ایک نصرانی باقی نہیں رہے گا. لوگ واپس چلے گئے. میرا سلام ایسے نصرانیوں پر جنہوں نے عظمت پنجتن کو پہچان لیا. عزاداروں نہیں پہچانا تو کلمہ پڑھنے والوں نے, اور امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا. تو امام بھی بالکل ایسے ہی جیسے رسول چلے تھے نا مباہلہ کے لیے, مدینے سے کربلا کے لیے چلے. آپ نے گود میں اصغر کو لیا, ہاتھ میں حسن کے بیٹے کی انگلی تھامی, پیچھے ثانی زہرا کو لیا اور ان کے پیچھے علی کی طرح عباس کو لا رہے ہیں. یہ کربلا محافظ اسلام ہے, بقائے اسلام ہے. کربلا ذریعہ نجات ہے, مشعل راہ ہے, ہمارے لیے قانون کی حیثیت رکھتی ہے. بس عزاداروں, امام حرمت مدینہ بچانے کے لیے مدینے سے نکل گئے. عباس نے کہا بھی کہ مولا مجھے بابا نے مانگا ہے آپ کی حفاظت کے لیے. کہا عباس مصلحت ہے, ہم مدینے میں خون بہتا نہیں دیکھ سکتے, چلو تیار کرو فہرست کو. عباس صحن میں بیٹھ کر فہرست بنا رہے ہیں. جو رونے آیا ہے نا, حسین جو مدینے کا مالک اور وارث ہے مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. عباس فہرست بناؤ. عباس فہرست بنا رہے ہیں اور امام چلے گئے نانا کے روزے پر. نانا کو سلام کیا اور کہا نانا جنگل میں اپنے پیاروں کی بستی بسائے گا. نانا حسین اب نہ مدینے میں آئے گا. رخصت ہو کر چلے. کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے کہ ایک دن
نبی گھر آئے اور بی بی ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم کسی سے نہیں ملیں گے، تم دروازے کے قریب بیٹھو اور جو آئے اس سے کہنا کہ محمد بیمار ہیں، ملنا نہیں چاہتے۔ جو آتا تھا ام سلمہ کہتی تھی کہ نبی بیمار ہیں، ملنا نہیں چاہتے۔ اتنی دیر میں حسین آ گئے، آ کر دروازے میں دخل بات کیا تو نانی نے جو سب کو کہا وہ حسین سے کہا اور کہا حسین، بلکہ کہا آنے والے بیمار ہیں، نبی آرام کر رہے ہیں، جو پہنچے میرا سلام۔ ایک مرتبہ حسین چلے اور یہ کہہ کر چلے، نانی نانا سے کہیے گا یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں، یہ مدینہ ہے۔ بس اتنا سننا تھا، نبی نے آنکھیں کھولی، ننگے پیر دوڑے، امامہ گلے میں آیا، حسین کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، واپس گھر لوٹے، آواز دی ام سلمہ اس کے لیے نہیں کہا تھا، اس کے لیے نہیں کہا تھا، ساری دنیا اور ہے، یہ اور ہے، یہ اور ہے۔ وہ حسین نانا سے بار بار لپٹتا ہے اور ایک مرتبہ کہتا ہے نانا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، میں جا نہیں رہا ہوں، مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ نانا جنگل میں اپنے پیاروں کی بستی بسائے گا، نانا حسین اپنا مدینے میں آئے گا۔ یہاں سے چلا بقیہ آیا اور ماں کی قبر سے لپٹ گیا، اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، ارے زینب کے بازوؤں میں رسم دیکھنے چلو۔ ایک مرتبہ گھر آیا، آ کر عباس سے کہا عباس فہرست بناؤ، فہرست بناؤ۔ عباس نے فہرست بنائی۔ عزیزانو، ایک مرتبہ فہرست بن رہی تھی اور ہمارے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جب بچے دیکھتے ہیں نا کہ بڑے کہیں جا رہے ہیں تو بچے آ کے لپٹ جاتے ہیں، میں بھی جاؤں گا، میں بھی جاؤں گی۔ امام کے گھر میں بھی ایسے ہی ہوا۔ سب سے پہلے سکینہ آئی، آ کر کہنے لگی چچا عباس سب سے پہلے میرا نام لکھو، اجرکم اللہ، سب سے پہلے میرا نام ہے۔ عباس امام کو دیکھیں گے، امام کہیں گے لکھو سکینہ بنت الحسین۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا شہزادی، بڑا موضوع ہے اندھیرا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا شہزادی آپ کو یتیم ہونے کی جلدی ہے، بی بی یتیم ہونے کے لیے نام لکھوا رہی ہوں۔ عزاداروں، نام لکھوایا سکینہ نے، نام لکھوایا۔ یہ بچے بڑے عجیب ہوتے ہیں، یہ بچے بڑے عجیب ہوتے ہیں، معلوم ہے کیا ہوتے ہیں؟ یہ اکیلے نہیں کھاتے، آپ ایک کو کھلائیں گے نا یہ کہے گا میری بہن کو، میرے بھائی کو۔ سکینہ نے بھی ایسے ہی کیا، کہنے لگی چچا دوسرا نام لکھو سغرا بنت الحسین، سغرا کا نام لکھو۔ سغرا کا نام آنا تھا، امام نے منع کر دیا، نہیں سغرا نہیں جائے گی۔ عزاداروں، سغرا کو پتہ لگا، سکینہ نے آگے بتایا سغرا بابا جا رہا ہے، تجھے لے کر نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ سغرا اٹھنے لگی، سغرا اٹھنے لگی، بیمار تھی نا، امام نے کہا بیمار ہو لیٹی رہو، پانی چہرے پہ ڈال کے کہنے لگی دیکھ لو بیمار نہیں ہو۔ بابا دوائی کے لیے ضد نہیں کروں گی، بابا مجھے ساتھ لے کے چلو خدمت کروں گی۔ مولا نے فرمایا سغرا نہیں لے جا سکتا، نہیں لے جا سکتا، رونا مقدر کا سودا ہے، مولا نہیں لے جا سکتے۔ کیوں؟ کہنے لگے تیرا چہرہ سیدہ سے ملتا، بازار میں زہرا کو نہیں لے جاؤں گا، بازار میں زہرا کو نہیں لے جاؤں گا۔ اتنا سنا کہنے لگی بابا کون کون جا رہا ہے؟ مولا نے فرمایا سب جا رہے ہیں، اکبر جا رہا ہے، بہنوں کے بھائی بیٹھے ہیں، اکبر جا رہا ہے، ہاں اکبر جا رہا ہے۔ کہنے لگی سکینہ بھی جا رہی ہے، سکینہ بھی جا رہی ہے، اصغر بھی جائے گا، اصغر بھی جائے گا، اما رباب کا ام رباب بھی جائے گی۔ اتنا سننا تھا، کہنے لگی بابا یہاں سے تم جاؤ گے میرا دم نکل جائے گا، مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ، مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ۔ آواز دی سغرا، کوئی تو نانا کے روزے پہ چراغ جلانے والا ہو، نانا کے روزے پہ چراغ جلانا۔ بس جملہ سنو زحمت تمام، سغرا نے کئی ترکیبیں استعمال کی۔ پہلی ترکیب استعمال کی عزادارو، کیسی ترکیب ہے معلوم ہے کیا کیا؟
بیٹھ گئی علی اکبر کے اونٹ پر جا کے بیٹھ گئی. جس میں جرت ہے صغرا کو اتارے, سب دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں اتارے گا. جا کے امام کو کہا مولا صغرا بیٹھ گئی علی اکبر کے اونٹ پر, اتنا دیکھنا تھا. مولا نے کہا بار بار نہیں مناؤں گا, علی اکبر تیری بہن ہے تو سنبھال, جا کر بہن کو منا. علی اکبر آیا, علی اکبر نے نہیں کہا بہن اونٹ سے اترو. معلوم ہے کیا کرا, اپنا سر محمل پہ مارا, صغرا اتر گئی. زخمی نہ کرو, خود کو زخمی نہ کرو, چلے جاؤ علی اکبر چلے جاؤ, مگر ایک وعدہ کرو. کیسا وعدہ؟ صحرا نہیں باندھو گے جب تک مجھے نہیں. اکبر شادی نہیں کرنا, میرے بغیر شادی نہیں کرنا. اب آدمی بہن جہاں بستی بسائی, زندگی میں ساتھ دیا, سب سے پہلے تجھے لینے آؤں گا, بس 2 جملے زحمت تمام. ایک مرتبہ امام چلنے لگے تو صغرا نے بلایا, کہنے لگی بابا واقعی جا رہے ہو, مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہاں چھوڑ کر جا رہے, نہیں لے جا سکتے. تو ہر بیوی آتی تھی, صغرا کی گود میں گھر کی چابی رکھتی تھی. صغرا تو جانے ہمارا مکان جانے, جب واپس آئیں گے لے لیں گے. تو صغرا اٹھی اور کہیں جانے لگی. بیویوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی یہاں سے اکبر جائے گا, وہاں سے میری روح نکلے گی. اے بیویوں, ساری کنجیاں نبی کے روزے میں رکھنے جا رہی ہوں, تم واپس آؤ اور میں مر جاؤں نا, وہاں سے چابیاں لے لینا, امانت لے لینا. عزاداروں اس پر بھی حسین نہیں رکے, ایک مرتبہ آگے بڑھی, کہنے لگی بابا ایک بار اصغر کو مجھے دے دو. اصغر ملا, گود میں لیا, سینے سے لگا کے کہنے لگی اگر کسی کے پاس آ جائے تو تم چلے جانا. اصغر بھی بڑی محبت کرتا ہے, کپڑوں کی مٹھیاں بھر لی جیسے کہہ رہا ہو سب چلے جائیں, اصغر چھوڑ کے نہیں جائے گا. عزاداروں تاریخ نے لکھا, ماں آگے بڑھی, اصغر نہیں آیا. اکبر آگے بڑھا, اصغر نہیں آیا. پھوپھی آگے بڑھی, اصغر گود میں نہیں آیا. امام کی آنکھیں چھلک گئی, آگے بڑھے, کان میں کچھ کہا. اصغر نے بہن کو دیکھا, کیسے کہہ رہا ہو بھائی بہنا تجھ سے بڑی محبت ہے, مگر دین کو میری ضرورت ہے, مجھے جانا پڑے گا. چھوڑ دیا بہن نے بھی الوداع کر دیا. چلا گیا قافلہ, اجڑ گئی صغرا. 5 برس کی تھی, بال سفید ہو گئے تھے. عزاداروں یہ قافلہ پلٹ کر آیا. بشیر نے آواز دی مدینے والوں, مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا. صغرا عصا کے سہارے سے آئی, ایک خیمے کے قریب پہنچی. در پر کوئی بوڑھا بیٹھا تھا, اس سے کہنے لگی جگہ دے, مجھے سجاد سے ملنا. اے بوڑھے مجھے جگہ دے, اے بزرگ مجھے جگہ دے, مجھے بھائی سجاد سے ملنا ہے. بزرگ نے راستہ دے دیا. صغرا آگے بڑھی, ایک 5 سال کا بچہ تھا, اس نے دامن پکڑا, کہنے لگی ہاتھ نہیں لگانا, میں سیدانی ہوں. رو کے کہنے لگا پھوپھی اماں باقر آیا. باقر کو دیکھ کے کہنے لگی باقر تیری یہ حالت ہے تو سجاد کہاں ہے؟ میں جسے بزرگ کہا نا یہی تیرا بھیا ہے. آگے لپٹ گئی. صغرا سمجھ گئی عباس مارا گیا, اکبر مارا گیا, قاسم مارا گیا, حسین مارا گیا, مگر بھیا یہ بتا میرا علی اصغر کہاں ہے؟ کہا مارا گیا, 3 مرتبہ شہید ہوا. قبر سے نکالا, پہلے تیر مارا, پھر نیزے پہ سوار کیا. بڑا ظلم ہوا علی اصغر پر. عزاداروں یہ بچی تھی, ایک مرتبہ ایک گود میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی. بیویوں نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا مردوں کا مارا جانا سمجھ آتا ہے, میری 4 سال کی سکینہ کہاں ہے؟ آواز آئی زندان میں کھو گئی. اس نے پیغام بھیجا صغرا اچھا کیا مدینے میں رہ گئی, یہاں تماشے لگتے, بالیاں چھین لیتے, اندھیرے میں بند کر دیا جاتا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین